میں یونیورسٹی سے گھر آئی تو امی نے بتایا کہ عروسہ کی شادی کا کارڈ آیا ہے اور ہم سب اگلے ہفتے اس کی شادی پر اسلام آباد جا رہے ہیں۔ میں بہت خوش تھی۔ عروسہ میرے ماموں کی بیٹی تھی، 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن، بہت خوبصورت اور امیر ماں باپ کی لاڈلی بیٹی، خاص طور پر ہم سے بہت پیار کرنے والی۔ ہم تینوں بہنوں نے خصوصی تیاریاں شروع کر دیں کیونکہ ہماری پیاری کزن کے دامن میں خوشی کے پھول کھلنے والے تھے۔ عروسہ کے بہت رشتے آئے لیکن اسے کوئی پسند نہ آتا تھا اور وہ انکار کر جاتی۔ بالآخر اپنے ایک کلاس فیلو کے ساتھ اس کا رشتہ پکا ہو گیا۔ لڑکا بھی اسے بہت چاہتا تھا۔ ساری کزنز مذاق کرتے کہ اگر تمہیں فرحان ہی پسند تھا تو پہلے بتا دیتی، یوں اتنے رشتے منع کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ بالآخر اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ ماموں نے بیٹی کو ڈھیر سارا جہیز دے کر رخصت کیا۔ دلہن بنی وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ ابھی شادی کی دھوم دھام بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ مہمان ابھی بھی شادی والے گھر میں تھے کہ شادی سے اگلے ہی دن عروسہ کی طلاق کی خبر آ گئی۔ سبھی ہکا بکا رہ گئے۔ مجھ کو تو ایسا جھٹکا لگا کہ دل تھام کر رہ گئی۔ ماموں ممانی بہت دل گرفتہ تھے۔ خود بھی وہ رو رو کر اتنی نڈھال تھی کہ طلاق کی وجہ بھی نہ بتا پاتی۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح سارے خاندان میں پھیل گئی۔ ہم بھی افسردہ ہوئے۔ جب عروسہ کچھ بہتر ہوئی تو ماموں ممانی نے اسے منا بجھا کر پھر سے ایک بار اس کا گھر بسانے کا ارادہ کیا۔ یوں ایک اور بہت اچھی جگہ اس کا رشتہ طے ہو گیا۔ لڑکا بہت سلجھا ہوا، نیک اور امیر خاندان کا تھا۔ ماموں نے پھر سے دھوم دھام سے بیٹی کو رخصت کیا۔ خود عروسہ بھی خوش دکھائی دیتی تھی، لیکن شادی کے اگلے ہی روز ہمیں پھر سے یہ خبر سننے کو ملی کہ عروسہ کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ ماموں اس صدمے سے بیمار پڑ گئے۔ خود عروسہ کی حالت بھی دیکھی نہ جاتی تھی۔ میں گھر آ کر اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ 3 ماہ بعد ہمارے گھر میں پھر سے خوشیاں جگمگانے لگیں۔ میرے اکلوتے بھائی اصغر کی شادی ہونے والی تھی۔ میرے بھائی انگلینڈ سے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر کے آئے تھے اور اب ان کی اپنی من پسند محبوبہ امارہ سے، جس سے وہ 5 سال سے محبت کرتے تھے، سے شادی ہونے والی تھی۔ امارہ بھی بھائی کو بے پناہ چاہتی تھی۔ بھائی کی شادی میں 2 روز باقی تھے جب یہ افسوسناک واقعہ ہوا۔ کسی شخص نے بھائی کو ایک خط لکھا۔ اف، وہ بھی کیسا اذیت بھرا دن تھا جب اصغر بھائی کو وہ خط موصول ہوا تھا۔ لفافے پر تحریر انجانی تھی۔ شادی کے سلسلے میں شدید مصروفیت کے سبب انہوں نے کمرے میں جا کر وہ لفافہ میز کی دراز میں رکھ دیا کہ بعد میں آ کر پڑھ لوں گا۔ دن بھر کاموں میں مشغول رہے۔ رات کی جب بستر پر لیٹے تو تھکن کے مارے نیند کی آغوش میں خط کو بھول گئے۔ بے شک بھائی تعلیم یافتہ اور کھلے ذہن کے مالک تھے۔ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود وہ ایک مشرقی مرد ہونے کے ناطے اس قسم کے خط سے یقیناً ڈسٹرب ہونا لازم تھا۔ خیر گزری۔ اگلے دن بھی ان کا ذہن اس لفافے کی طرف نہ گیا جو دراز میں پڑا تھا۔ یوں بخیر و عافیت خوشی خوشی ان کی شادی ہو گئی۔ ہفتہ خیریت سے گزر گیا۔ شادی کے 7ویں روز میکے میں رسم ہونا تھی۔ اس روز دلہن اپنے والدین کے گھر جاتی ہے اور شوہر کے ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی دعوت پر مدعو کیا جاتا ہے۔ ہم سبھی گھر والے بھائی اور بھابھی کے ہمراہ ان کے میکے دعوت میں گئے۔ کھانے کے بعد سب باتوں میں مشغول تھے کہ بھائی اصغر نے کہا چلتے ہیں، اب مجھے دفتر کا کچھ ضروری کام بھی نپٹانا ہے۔ بھابھی بولی کہ ابھی تو زیادہ وقت نہیں ہوا ہمیں، شام تک رہیے۔ بھائی نے کہا کہ اگر تمہیں رہنا ہے تو کوئی بات نہیں، رہ لو، میں تمہیں کل آ کر لے جاؤں گا، مگر میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں کیونکہ مجھے آج بھی دفتر کا کچھ ضروری کام ہے جو ہماری شادی کی چھٹیوں کے باعث التوا میں پڑ گیا تھا۔ بھابھی نے امی سے بھی میکے میں رہ جانے کی اجازت مانگ لی۔ میری والدہ نے بھی بخوشی بہو کو اجازت دے دی اور کہا کہ بیٹی 1 دن نہیں، بے شک 2-4 دن رہ لو، جب آنا ہو فون کر دینا، میں اصغر کو تمہیں لینے بھیج دوں گی۔ بھائی ہم کو لے کر گھر آ گئے۔ وہ آتے ہی اپنے کمرے میں گئے اور آفس کی فائلیں کھول کر کچھ لکھنے بیٹھ گئے۔ ذرا دیر بعد کوئی شے لینے کو دراز کھولی تو نظر اس لفافے پر پڑ گئی جسے وہ رکھ کر بھول گئے تھے۔ خدا جانے کس کا خط ہے۔ انہوں نے لفافہ چاک کیا۔ جو ہی خط پڑھا کمرے سے باہر نکل آئے۔ میرے بھائی کا رنگ فک ہو کر رہ گیا تھا اور صورت سفید پڑ گئی تھی۔ میں نے کبھی اپنے بھائی کو ایسی کیفیت میں نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا بھائی جان؟ میرے اس سوال کے جواب میں انہوں نے اپنے سر کو اس طرح ادھر ادھر سے جھٹکا جیسے کہ ان کے دماغ میں پتنگیں گھس گئی ہوں۔ پھر وہ اپنے کپڑوں کو جھٹکنے اور نوچنے لگے۔
آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے گھبرا کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ تبھی انہوں نے ایک رکا میرے سامنے کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ پڑھ لو۔ میں نے کاغذ لے کر پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا، مسٹر اصغر، میں آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جس لڑکی سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت ہی ناقابل اعتبار اور برے کردار کی لڑکی ہے۔ تمہاری ہونے والی بیوی کے مجھ سے غلط مراسم ہیں۔ تم تو پردیس میں تھے، تمہیں کیا پتہ پیچھے کیا ہوتا رہا۔ میرے علاوہ لاہور میں اس کے اپنے ایک رشتہ دار سے، جس کا نام فیض خان ہے، سے غلط مراسم رہے ہیں۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ آپ کا خیر خواہ فراز۔ مجھ کو تحریر پڑھ کر بہت غصہ آیا۔ سمجھ گئی کہ کوئی نہایت گھٹیا انسان ہے جس نے یہ خط لکھا ہے۔ یقیناً یہ بدخواہ ہماری خوشی سے خوش نہیں اور عین وقت پر رنگ میں بھنگ ڈالنا چاہتا ہے۔ ہمارا بھابھی سے اصغر بھائی کا رشتہ ان دونوں کی خوشی اور مرضی سے طے ہوا تھا۔ تبھی میں نے اعتماد سے کہا، بھائی اس کاغذ کو پھاڑ کر پھینک دیجیے اور مزید اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ خط میں لاہور کا حوالہ تھا، جس وجہ سے خیال اس طرف گیا کہ ضرور آنٹی کے خاندان میں کوئی ایسا ہے جو اس رشتے پر ناخوش ہے، تبھی جل کر یہ فضول خط لکھ بھیجا ہے۔ انسان لاکھ روشن خیال، مگر اس کے دل میں ایک لمحے کو بھی شک آ جائے تو سمجھو شیشے میں بال آ جاتا ہے۔ ہمارا بھابھی دور کی ہماری کزن تھی، تاہم ان کے ننیحال کے بارے میں ہم کو علم نہ تھا۔ وہ سبھی لاہور میں رہتے تھے۔ ان کی والدہ جب بھی اپنے رشتہ داروں سے ملنے لاہور جاتی، ہمارا بھی ہمراہ جاتی تھی۔ ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کا ان کا کوئی کزن ان کو پسند کرتا ہو اور یہ ایک یک طرفہ پسندیدگی ہی وجہ عناد بنی ہو، ورنہ کسی انجانے شخص کو اس طرح کا خط ارسال کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ہمارا میرے بھائی کو بہت چاہتی تھی۔ وہ پڑھی لکھی اور باشعور تھی۔ اگر اس رشتے پر ذرا سا بھی اعتراض ہوتا تو اپنے والدین کو منع کر سکتی تھی، اس پر کوئی پابندی نہ تھی۔ تاہم اس خط نے میرے بھائی کو بے چین کر دیا تھا اور لکھنے والے کا نام ان کے دماغ میں نقش ہو گیا تھا۔ میں نے اصغر بھائی کے ذہن سے اس بات کو نکالنے کی کوشش کی۔ بظاہر لگتا تھا کہ انہوں نے کچھ دیر بعد خود کو نرم کر لیا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر آفس کا کام مکمل کرنے لگے، لیکن شام کو جب باہر آئے ان کی صورت بدستور پریشانی کی لکیریں کھینچی تھی۔ وہ بھابھی کو لینے ان کے میکے نہیں گئے، بلکہ دل بہلانے کو اپنے ایک دوست کے پاس چلے گئے۔ رات تقریباً 12 بجے لوٹے۔ میں جاگ رہی تھی، ہلکی سی آہٹ پر در کھول دیا۔ وہ مجھ سے کلام کیے بغیر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی جا کر بستر پر دراز ہو گئی۔ خدا جانے آج نیند کیوں آنکھوں سے دور چلی گئی تھی۔ کافی دیر تک جاگتی رہی، دعا کرنے لگی، خدا کرے کہ میرے بھائی نے اس فضول تحریر کو بھلا دیا ہو۔ اے اللہ، بھابھی کل ہی میکے سے آ جائیں تاکہ بھائی کے دل میں اگر کسی بدگمانی نے جنم کر لی ہے تو یہ ختم ہو جائے۔ بدقسمتی یہ کہ اگلے روز بھابھی نہ لوٹی اور نہ ہی ان کا فون آیا، چونکہ ان کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ انہوں نے میکے میں مزید 1-2 روز ٹھہر جانے کو ترجیح دی۔ امی نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بیٹی، بے شک جتنا دن رہنا چاہو رہ لینا، یہ بھی تمہارا گھر ہے۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ اصغر بھائی سے کہیے شام کو جا کر بھابھی کو لے آئیں۔ وہ بولی، امارا نئی دلہن ہے، ایسا رویہ درست نہ ہوگا، آج کل میں وہ خود فون کر دے گی۔ شادی کے شروع دنوں میں والدین کا گھر یاد آتا ہے، آہستہ آہستہ ہی انسان اپنا قدیم ٹھکانہ بھلاتا ہے اور نئی جگہ کی عادت پڑتی ہے۔ اسے وہاں گئے 1 ہی رات تو گزری ہے، ابھی فون کرنا ٹھیک نہیں، کل شام فون کر دوں گی۔ مگر معاملہ یہ تھا کہ اس فضول خط کو پڑھنے کے بعد خدا جانے کس قسم کی سوچیں میرے بھائی کو پریشان کر رہی تھیں۔ انسان سامنے ہو تو دل تسلی میں آ جاتا ہے، کوئی کھٹک من میں ہو تو بات چیت کر کے جی کو مطمئن کر لیا جاتا ہے، لیکن غیر موجودگی سے خیالوں میں بدگمانی جڑ پکڑ لیتی ہے۔ تبھی چاہ رہی تھی کہ میری چاند سی بھابھی جلدی آ جائیں۔ جب بھائی ان کی موہنی صورت دیکھیں گے تو آپ ہی ان کی محبت بھری مسکان میں کھو جائیں گے اور دل پر ایک نامعلوم سا بوجھ اگر ہے بھی تو اتر جائے گا۔ خدا کی کرنی کہ ان کی والدہ کی طبیعت اتنی ناساز ہو گئی کہ ان کو اسپتال لے جانا پڑا۔ بھابھی سے یہ غلطی ہو گئی کہ فون کر کے نہ بتایا۔ کسی خبر تھی کہ ایک نامعلوم شخص کے بھیجے ہوئے خط سے غلط فہمی جڑ پکڑ لے گی کہ پھر حالات سنبھالنا مشکل ہو جائیں گے۔ سوچ کر وہ غلط سمت سفر کرنے لگے تو طرح طرح کی الٹی سیدھی باتیں ذہن کو الجھا کر رکھ دیتی ہیں۔ اصغر بھائی بھی ایسی ہی کیفیت کا شکار ہو گئے تھے۔
جوں جوں وقت گزرتا جاتا تھا ان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بالآخر میں نے بھابھی کو فون کیا کہ آپ جلد واپس آ جائیے، بھائی جان آپ کی خاطر اضطراب کا شکار ہیں، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ بھابھی اپنے شوہر کی پریشانی کا سن کر اپنے بھائی کے ہمراہ گھر کو روانہ ہو گئیں۔ انہوں نے فون پر مجھ سے کوئی دوسری بات کی اور نہ کوئی سوال کیا۔ آتے ہی بتایا کہ امی بیمار ہیں تبھی رہ گئی۔ امی سے بھی معذرت کی۔ والدہ نے کہا کہ بیٹی کوئی بات نہیں، ہمیں تم سے کچھ گلہ نہیں۔ جب بھابھی آئیں بھائی گھر پر نہ تھے، لیکن ان کے تھوڑی دیر بعد وہ آ گئے۔ میں اس خط کے بارے میں بھابھی کو کچھ نہ بتا سکی۔ اصغر بھائی کے چہرے پر اپنی دلہن کو دیکھ کر مسکراہٹ نہیں ابھری تھی، بلکہ ماتھے پر شکن اور صورت پر تناؤ سے ناراضگی کی جھلک نمایاں تھی۔ بھابھی نے ان کے رویے میں بدلاؤ کو محسوس کر لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ وہ سمجھ رہی تھیں کہ ان کے میکے رہ جانے سے ناراض ہیں۔ جب بھابھی نے بھائی کو بتایا کہ وہ اپنی والدہ کو بیماری کی حالت میں اسپتال میں چھوڑ کر آ گئی ہیں، تو اصغر بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بیوی کی صورت دیکھ کر دل میں جو الو جل اٹھا تھا سٹ پڑ گیا۔ شاید کہ عقل نے جذبات کی لگام کو تھام لیا تھا۔ میرے بھائی نے یہاں تک درگزر سے کام لیا کہ اس خط کا ذکر بھی بیوی سے نہ کیا۔ اگلے دن وہ بیوی کو لے کر اسپتال گئے اور بھابھی کی والدہ کی مزاج پرسی کی۔ بھابھی بیچاری اس کے بعد شاید ڈر گئی تھیں کہ وہ میکے جانے کے لیے بھی نہ کہتی تھیں۔ بھائی خود لے جاتے اور وہ انہی کے ساتھ گھر واپس آ جاتی تھیں۔ والدین کے گھر رات کو ٹھہرنے پر اصرار نہ کرتیں۔ ہمارے گھر میں سکون کی راج دہانی ہو گئی اور اس کے بعد کوئی بے سکون کر دینے والا نامہ موصول نہ ہوا۔ زندگی معمول کے مطابق رواں دواں تھی۔ شاید کہ میرا بھائی اس ناگوار تحریر کو بھلا چکا تھا۔ اس واقعے کے 1 سال بعد بھابھی کی بڑی خالہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی امی نے بھائی اصغر کو فون کیا کہ بیٹا میری آپا وفات پا گئی ہیں، چاہتی ہوں کہ تم امارہ کو ہماری طرف بھیج دو۔ آنٹی فکر نہ کریں، میں خود لے کر آ رہا ہوں، ہم ابھی تھوڑی دیر میں پہنچ رہے ہیں۔ بھابھی کی یہ خالہ رہتی تو لاہور میں تھیں، لیکن عرصے سے بیمار تھیں، سو علاج کی گھر سے اسلام آباد آئی ہوئی تھیں۔ اصغر بھائی بیوی کو لے کر سسرال گئے۔ بھابھی کے کچھ قریبی رشتہ دار لاہور سے آئے ہوئے تھے، انہی میں ان کی خالہ کا بیٹا فراز خان اور ان کی فیملی بھی تھی۔ فراز صاحب خاصی عمر کے تھے، شادی کو عرصہ گزر چکا تھا، ان کے 2 بچے تھے اور سب سے بڑے بیٹے کی عمر اس وقت 15 برس تھی۔ جب سسر نے اصغر بھائی سے فراز صاحب کا تعارف کرایا تو یکا یک ان کے ذہن میں 1 سال قبل کا وہ دن آ گیا جب ان کی شادی ہوئی تھی، اور دلہن والوں کے جو خاص مہمان آئے تھے ان میں یہ فراز صاحب بھی تھے۔ انہوں نے بھابھی کو شادی پر خاصا مہنگا تحفہ دیا تھا۔ یہ سب کچھ یاد آتے ہی میرے بھائی کا ذہن یکدم ماضی کی تلخ یاد کی طرف پلٹ گیا اور ان کو اس بیہودہ خط کی تحریر یاد آ گئی۔ فراز صاحب تو اپنی والدہ کی میت لے کر لاہور چلے گئے، مگر میرے بھائی کی زندگی میں جو ایک طوفان سو گیا تھا وہ جاگ پڑا۔ جو ہی بیوی کو ان کے میکے سے لے کر گھر آئے، ان پر جیسے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا۔ آتے ہی چیزوں کو اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنے لگے اور توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ میں دوڑی گئی، پوچھا خیر تو ہے بھائی، آخر یہ آپ کو کیا ہوا، کیوں اتنے غصے میں ہیں؟ بولے یہ اپنی بھابھی سے پوچھو جو آج اپنے کزن فراز صاحب پر واری صدقے ہو رہی تھی اور ان کو تسلیاں دیتے تھکتی نہ تھی۔ ظاہر ہے کہ فراز بھائی کی والدہ فوت ہو گئی تھی جو میری سگی خالہ تھیں، انہیں تسلی کے بول کہنے ہی تھے۔ یہ ایسا موقع تھا کہ اپنے قریبی عزیز سے انسان تعزیت تو کرتا ہی ہے۔ بھابھی نے وضاحت کی، میں سب سمجھتا ہوں تو یہ تھے وہ فراز صاحب۔ میں بھی کہوں کہ ان کزن صاحب نے تم کو شادی پر اتنا مہنگا تحفہ کیوں دیا تھا؟ وہ میری خالہ کا بیٹا ہے اصغر، اور ان کا لاہور میں بڑا بزنس ہے، پیسے والے ہیں، دے سکتے تھے تو دے دیا، یہ بھی کوئی غصہ کرنے والی بات ہے؟ بھابھی نے جواب دیا، آپ بھی کیسے عجیب آدمی ہیں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اس قسم کا کبھی مجھ پر شک بھی کریں گے۔ اس بات پر بھائی کو اور غصہ آیا۔ اپنی الماری کھولی اور وہ خط جو نہ جانے کیوں انہوں نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا لا کر بھابھی کے سامنے پٹک دیا۔ چلا کر بولے، اور یہ کیا ہے؟ کیا لکھا ہے اس میں؟ ذرا پڑھو اسے۔ یہ تو میرا حوصلہ اور میری شرافت ہے کہ آج تک تم سے اس بارے میں ذکر تک نہیں کیا، مگر آج تمہیں اس شخص سے ایسے والہانہ انداز سے بات کرتے دیکھ کر ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی۔ بھابھی بولیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟
آپ کو آج کیا دورہ پڑ گیا ہے، جبکہ اب تک زندگی کی گاڑی آرام و سکون سے چل رہی تھی؟ کیا میرے لیے یہی عمر رسیدہ آدمی عشق کرنے کو رہ گیا ہے جو عمر میں مجھ سے 15 سال بڑا ہے، شادی شدہ اور بال بچوں والا ہے؟ اصغر، خدا کا خوف کرو، وہ لاہور میں اور میں اسلام آباد میں رہتی ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہیں دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا؟ یہ کہہ کر انہوں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ بھائی نے اسی پر بس نہیں کی، خود جا کر فراز کی بیوی سے بات کی۔ وہ بھی ہکا بکا رہ گئی۔ بولی، بھائی اصغر، آپ کو کیا ہو گیا؟ ہمارا مجھ کو اور میرے شوہر کو چھوٹی بہن کی مانند عزیز ہے۔ خدا را اس غلیظ خیال کو ذہن سے نکال کر دل کو صاف کر لیجئے۔ شادی میں اس کو تحفے میں سونے کا سیٹ اس کی خالہ نے مجھ کو دیا تھا۔ میں نے فراز کو دیا کہ تم دے دو، ہماری شان بڑھ جائے گی۔ کیا معلوم تھا کہ آپ کی سوچ ایسی ہے؟ توبہ توبہ، ہم کس قسم کے لوگوں میں پھنس گئے ہیں۔ فراز خان کی بیوی کے بولنے پر میرے والدین بھی بھائی کو لعن طعن کرنے لگے کہ ایک اچھے خاندان سے ہو تم اصغر، اور کیسی نیچ حرکتیں کر رہے ہو، تم نے تو ہمارے منہ پر کالک مل دی ہے۔ تبھی بھائی اصغر شرمندہ ہوئے، امی ابو سے بھی معافی مانگی۔ مرد چاہے جس قدر اعلیٰ ظرف ہو، اپنی بیوی کے کردار میں ذرا سا جھول برداشت نہیں کر سکتا۔ عورت ہمیشہ مرد کو معاف کرتی آئی ہے، بس بھابھی نے بھی بھائی کو معاف کر دیا۔ تاہم اس واقعے کے 3 برس بعد یہ معمہ بھی حل ہو گیا کہ یہ خط لکھنے والا کون تھا۔ ایک روز میں اور امی بھائی اصغر کے ہمراہ ماموں کے گھر گئے۔ دروازہ کھلا تھا اور اندر کمرے سے عروسہ کی آواز آ رہی تھی، جو اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، سچ کہتے ہیں اماں کہ انسان کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے۔ میں نے حسد میں امارہ کی شادی سے ایک دن پہلے ایک خط لکھ کر اصغر کو ارسال کیا تھا، جس میں امارہ پر جھوٹا الزام دھرا تھا۔ دیکھیے کہ میرے ساتھ بھی میری تقدیر نے کتنا برا کیا۔ یہ بات بھی کھلی کہ اسے طلاق اس وجہ سے ہوئی تھی کہ اس کے دونوں شوہروں کو بھی کسی نامعلوم شخص سے ایسے ہی خط موصول ہوئے تھے جس میں عروسہ کی کردار کشی کی گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اصغر تو عقل مند تھا اور ان کی زندگی آرام سے گزر رہی تھی۔ عروسہ نے یہ حرکت اس لیے کی تھی کہ وہ اصغر بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے بہت چاہا کہ اس کی شادی میرے بھائی سے ہو جائے، مگر وہ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ حالانکہ وہ خوبصورت تھی اور ہم لوگوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ امی بھی اسے بہو بنانا چاہتی تھیں، مگر اصغر بھائی مان کر نہ دیے، کیونکہ وہ امارہ کو پسند کرتے تھے، اس سے عہد و پیمان کر چکے تھے۔ یوں ہم سب کا یہ خواب ادھورا ہی رہ گیا اور عروسہ کی آرزو حسرت بن کر اس کے دل میں دفن ہو گئی۔ بھائی کی منگنی کے بعد وہ کافی عرصہ بیمار رہی۔ کہتی تھی کہ قبل دیکھ لینا، میں بھی اب شادی نہیں کروں گی۔ میں اسے سمجھاتی تھی، ایسا نہ کہا کرو، شادی زبردستی کا سودا نہیں ہوتا۔ اللہ نے چاہا تو ایک دن تمہیں بھی اچھا اور پیار کرنے والا جیون ساتھی ملے گا۔ جو شے حاصل نہ ہو سکے اس کے لیے صبر کرنا ہوتا ہے۔ میری باتیں سن کر وہ بے دلی سے مسکرا دیتی تھی۔ تبھی میں سوچتی تھی کہ یہ یک طرفہ محبت بھی بڑی ظالم شے ہے، انسان کو جلا کر راکھ کر ڈالتی ہے۔ بعد میں یہ راز بھی کھلا کہ اس نے ماں باپ کی دباؤ میں آ کر فرحان کے لیے ہاں تو کر دی، مگر وہ اصغر بھائی کو بھلا نہ پائی تھی۔ اس کے دل میں ابھی بھی اصغر بھائی سے شادی کی امید تھی۔ تبھی اس نے شادی سے اگلے ہی دن خود سے خط لکھا۔ خط اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا، جسے پڑھ کر اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ اپنی دوسری شادی کی دفعہ بھی اس نے ایسا ہی کھیل رچایا کہ بعد میں سب اصغر کو مجبور کر کے اس سے اس کی شادی کروا دیں گے، لیکن اصغر بھائی پھر بھی نہ مانے اور امارہ کے ساتھ ان کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ جب اس نے اپنی آخری کوشش کی اور اصغر بھائی کو خط لکھ کر امارہ کی طرف سے بدگمان کرنا چاہا، عروسہ کی زمانی بھائی اصغر نے اعتراف خطا کو جب اپنے کانوں سے سنا تو الٹے قدموں ماموں کے گھر سے نکل گئے اور جا کر بیوی کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہا، مجھے معاف کر دو۔ اگر آج میں عروسہ کے منہ سے یہ الفاظ نہ سنتا تو شاید عمر بھر میرے دل میں تمہاری طرف سے بدگمانی قائم رہتی۔ سچ شکر کہ اس نے یہ راز کھول دیا۔ خدا اسے معاف کرے اور مجھے بھی کہ عروسہ کے کیے کی سزا تو اسے مل گئی ہے۔